تو آپ یہاں پہ دیکھیے، تو یہاں پہ یہ ابھی میٹرک کرنے ہیں، یہاں پہ وہ پروگرام ہے جو میں نے سلیکٹ کیا ہے، یہاں پہ 10% ہو چکا ہے۔ اب میں یہاں سے یہاں پہ آپ نے چلان نمبر انٹر کر دینا ہے، چلان نمبر جو ہے وہ۔ السلام علیکم دوستو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایڈمیشن کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے، ایڈورٹائزمنٹ بھی آ چکی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اپلائی کرنے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ابھی ویڈیو ہے یہ صرف ان بچوں کے لیے جنہوں نے نیو ایڈمیشن لینا ہے، کہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے یا آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ گھر بیٹھ کے آرام سے جو آن لائن ایڈمیشن ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے آن لائن اپلائی کرنے میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ساری جو 100% مدد کر دوں گا۔ میں آپ کو پریکٹیکلی ایک سٹوڈنٹ کا آن لائن ایڈمیشن فارم فل کرنے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں۔ اب جب آپ نے پہلی بار علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ یہاں پہ لکھ لیں گے AIOU۔ میں بھی آپ کو مکمل شروع سے اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس لنک کو اوپن کریں گے تو یہ مین ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی، موبائل پہ بھی اسی طرح نظر آتی ہے۔ تو اس لنک کو آپ نے اوپن کرنا ہے، اس کو بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں، ورنہ آپ ایڈمیشن سیکشن میں چلے جائیں تو یہاں پہ ایڈمیشن آن لائن ایڈمیشن سسٹم یہاں بھی آ رہا ہے۔ تو موبائل پہ چونکہ یہ نظر آ رہا ہوگا لہٰذا آپ اسی لنک کو اوپن کر لیں، تو دونوں کی بات ایک ہی ہے۔ جب آپ اس لنک کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ویب سائٹ کا ایک جو ہے وہ نیو پیج اوپن ہوگا۔ اب یہاں سے آپ نے یہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اپلیکیشن فار نیو ایڈمیشن، یہاں سے مطلب ایڈورٹائزمنٹ یہاں پہ اسی سیکشن پہ اوپر آ رہی ہوتی ہے، وہاں سے ایڈورٹائزمنٹ آپ چیک کر لیں گے، یہ آ چکی ایڈمیشن سپرنگ اوپن ہے۔ اچھا، اب آپ نے اس لنک کو جو ہی اوپن کیا تو آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ ونڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی۔ اب آپ نے یہاں پہ ان ہدایات کو اچھی طرح پڑھنا ہے کہ اگر آپ کا جب آپ ایڈمیشن لے لیں گے کیا ہوگا کہ اپنا پورٹل کو روزانہ کی بیس پہ آپ نے چیک کرتے رہنا ہے۔ یونیورسٹی SMS اور ای میل دونوں پہ آپ کو رپلائی کرے گی، لہٰذا آپ کا موبائل نمبر اور ای میل دونوں آپ نے ٹھیک استعمال کرنے ہیں۔ اگر تو آپ کا اکاؤنٹ پہلے ہی بنا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ اپنا ای میل اور پاسورڈ لکھ کے لاگ ان ہو جائیں گے، لیکن چونکہ آپ پہلی بار ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ آئیں گے کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر۔ تو آپ کے سامنے ایک جو نئی ونڈو ہے اس طرح کی یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پہ آپ نے ایک بات کی انتہائی احتیاط کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل نمبر یہاں لکھ کے اور نیچے اپنا پاسورڈ بناتے ہیں تو اگر آپ کو موبائل کے اوپر ایکٹیویشن کوڈ نہیں آتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، 12 گھنٹے کے بعد اسی موبائل نمبر اور پاسورڈ سے آپ دوبارہ جو لاگ ان ہو جائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ای میل سے کرتے ہیں تو ای میل کے اوپر تو فوراً ایکٹیویشن کوڈ آ جاتا ہے۔ میں فی الحال آپ کو ای میل کے تھرو طریقہ بتا دیتا ہوں، موبائل کا بھی طریقہ دونوں کا سیم ہے۔ موبائل پہ کوڈ آئے گا کیونکہ اکثر کوڈ نہیں آتا، لہٰذا آپ ای میل یا موبائل دونوں سے بنا سکتے ہیں۔ تو ہم فی الحال دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ای میل یوز کر کے اکاؤنٹ جو ہے وہ کیسے ایکٹیویٹ کروائیں گے۔ یہاں پہ آپ نے ای میل لکھ دینا ہے اور یہاں پہ پاسورڈ بنا دینا ہے اور کریٹ اکاؤنٹ۔ یہاں پہ آ چکا ہے کہ یور اکاؤنٹ از کریٹڈ، کائنڈلی چیک یور ای میل فار ایکٹیویشن لنک۔ تو اب آپ نے اپنی ای میل کو چیک کرنا ہے، وہاں پہ جو ہے آپ کا لنک جو ہے وہ آلریڈی جا چکا ہے۔ تو میں اپنا ای میل اوپن کر لیتا ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ میرا ای میل اوپن ہے اور اس میں AIOU ایڈمیشن، AIU آن لائن اکاؤنٹ کریٹڈ، یہاں پہ لنک جو ہے وہ آ چکا ہے۔ میں اس کو کر لوں گا اوپن۔ جو ہی میں اس میل کو اوپن کروں گا تو یہاں پہ دیکھیے کہ کلک دی فالوئنگ لنک، اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ اس لنک کے اوپر کر دیں گے کلک۔ تو یہ دیکھیے کہ یور اکاؤنٹ ہیز بین کریٹڈ سکسیزفلی، کائنڈلی کلک ہیئر ٹو لاگ ان۔ ٹھیک ہے جی، کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ یہاں پہ آ جائیں گے کلک ہیئر پہ۔ ابھی ہم اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے یہاں اپنا ای میل اور پاسورڈ لگانے کے بعد لاگ ان ہو جانا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ دو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ایک ٹو فیس ہے۔ فیس ٹو فیس سے مراد کہ یہ وہ پروگرام ہے جو آپ نے یونیورسٹی جا کے پڑھنا ہوتے ہیں۔ تو ڈسٹینس لرننگ وہ پروگرام ہوتے ہیں جو آپ نے گھر بیٹھ کے پڑھنا ہوتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیے تو یہاں پہ یہ ابھی میٹرک کے کچھ میٹرک ایڈمیشن اوپن ہے، FA کا ایڈمیشن اوپن ہے، کچھ اوپن کورسز ہیں۔ اس کے بعد یہ B.Ed کے پروگرام اوپن ہیں، BA BS 4 ایئر جو ہیں، یہ کافی سارے پروگرام اوپن ہیں، BBA ہے، BS
جو آپ بی اے یا بی ایس سی کے بعد کریں گے بی ایس پروگرام، اس کا ایڈمیشن اوپن ہے۔ ایسوسیٹ ڈگری آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ کن بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایم اے ایم ایس سی کے کافی سارے پروگرام جو ہیں وہ اوپن ہے۔ تو جس پروگرام نے آپ نے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے اس کو آپ سلیکٹ کر کے یہاں پہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا لازمی چیک کر لیں گے، تو یہاں 50% مارکس چاہیے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے، اگر آپ نے بی اے بی ایس سی کرنا ہے تو اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بی اے کرنا ہے تو آپ کے میٹرک میں جو ہے وہ ایف اے میں 33% ہونے چاہیے۔ اس طرح بی کام کرنا ہے تو 45 ہونے چاہیے۔ تو یہ نمبر آپ نے لازمی دیکھ لینا اپلائی کرنے سے پہلے۔ تو یہاں بہت سارے پروگرام ایڈمیشن اوپن ہے، بی ایس باٹنی، عربک، اردو، بی ایس اسلامک اسٹڈی کے بہت سارے پروگرام ہیں، بی بی اے ہے، بی ایس اکنامک ہے، ہسٹری ہے، بی ایس بیالوجی ہے، رائٹ، یہ سارے پروگرام اوپن ہیں۔ اس کے بعد آپ بی بی اے کے پروگرام اگر دیکھ لیں تو جو بی اے یا بی ایس سی کے بعد آپ کریں گے تو یہ پروگرام کافی سارے اوپن ہیں کہ بی بی اے 2.5 ایئر ہے جو آپ بی اے یعنی بیچلر ڈگری کی بات کریں گے۔ یہ وہ ڈگری ہیں جو پاس شدہ ہیں، ان میں 45 اگر آپ کے نمبر ہوں گے تو آپ اس پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے پروگرام ہیں، بی ایس اکنامکس ہے، بی ایس انگلش ہے، جو آپ ایسوسیٹ ڈگری کے بعد ان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو ہر ایک کے یہاں پہ سائڈ پہ جو ہے وہ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ لازمی دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اوپن ڈسٹینس لرننگ پہ بی ایس پروگرام ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایسوسیٹ ڈگری کی ہوئی ہے تو یہ بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ آپ کے سامنے اوپن ہے۔ تو میں فی الحال آپ کو جو ابھی بتانے لگا ہوں کہ میں آپ کو بی ایڈ جو ہے پروگرام ان میں اپلائی کرنے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں کہ بی ایڈ پروگرام یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو 1.5 ایئر بھی اوپن ہے، تو یہاں پہ جو بی ایڈ پروگرام ہے وہ 2.5 ایئر والے جو ہیں وہ بھی اوپن ہے۔ تو اگر آپ نے بی ایڈ 2.5 ایئر ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کی 14 ایئر ایجوکیشن کم سے کم ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے 1.5 ایئر میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے بھی بیچلر ڈگری یا بی ایس ہوم اکنامکس اس ٹائپ کی ڈگری ہونی چاہیے۔ تو ہم ان میں سے کسی ایک میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں، تو آپ کر لیں گے کہ یہ بی ایڈ جو آپ کر رہے ہیں 2.5 ایئر، میں اس کو کر لیتا ہوں سلیکٹ، اور اس کے بعد چیک ایلیجیبلٹی ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ اس میں گریجویشن میں نمبر چاہیے 45% نمبر، تو یہ ہم نے آلریڈی کر لیا، تو میں یہاں سے کر لوں گا سلیکٹ پروگرام۔ تو یہ پروگرام میرے سامنے دیکھیں کہ یہ سلیکٹ ہو چکا ہے، یہاں پہ پروگرام کا نام آ چکا ہے، یہاں پہ ٹریکنگ آئی ڈی، آج میں 29 فروری ہے تو ابھی اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، تو 6 بج کے تقریباً 7 ہونے والے ہیں، ناٹ سبمٹڈ آ رہا ہے، یہاں پہ آ رہا ہے جی ایکشن اوپن۔ تو اب آپ نے چونکہ اس کا فارم فل کرنا ہے لہٰذا آپ ٹریکنگ آئی ڈی کے اوپر آ جائیں گے، ہم اس کو کر لیں گے، یہاں ٹریکنگ آئی ڈی سے فارم کو اوپن کریں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ یہ سیکشن آپ کے لیے جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ ہم جو فارم فل کریں وہ بی ایڈ پروگرام کے لیے، تو یہاں سے آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ابھی آپ کے پاس آخری ڈگری کون سی ہے، لاسٹ ڈگری آپ کے پاس کون سی ہے۔ اب جو پہلا سیکشن ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے وہ ڈگری انٹر کرنی ہے جو ابھی ہم نے کی ہوئی ہے، تو میں نے جو کی ہے وہ 14 ایئر گریجویشن کی ہوئی ہے، یہاں سے آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، بیچلر 14 ایئر ایجوکیشن بیچلر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھ لیں گے کہ یہاں سے آپ نے جو کی ہوئی ہے ڈگری وہ کون سی ہے، تو یہاں پہ آپ بی ایس سی سائنس میں کی، باٹنی میں، زوالوجی میں، یہاں پہ وہ سارے پروگرام جو ہیں وہ آپ کے یہاں پہ آ رہے ہوں گے، آپ نے یہاں سے اپنی ڈگری جو ہے وہ سلیکٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آپ نے کر لینی ہے کہ آپ نے کہاں سے جو ہے وہ ڈگری پاس کی تھی، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے کہ آپ نے کب سٹارٹ کی تھی اور آپ نے کب پاس کی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا رول نمبر لکھ لیں گے، اور اس کے بعد اینول سسٹم تھا یا سیمیسٹر سسٹم تھا، سی جی پی اے تھا، ٹوٹل کتنا تھا اور آپ نے لیا کتنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے اب احتیاط کرنی ہے کہ آپ کے پاس جو لاسٹ ٹرمینل ڈگری ہوگی آپ نے اس کی بیس پہ وہ یہاں پہ ٹائپ کرنی ہوتی ہے۔ تو میں نے 14 ایئر کی، اس کے بعد میں یہ جو بی ایڈ ہے 2.5 ایئر میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، تو میں یہاں اس کو کر دوں گا سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن۔ یہ سارے سیکشن ہم نے باری باری فل کرنے ہیں۔ یہاں پہ وہ پروگرام ہے جو میں نے سلیکٹ کیا ہے، یہاں پہ 10% ہو چکا ہے، اب میں یہاں سے پروگرام جو ہے وہ سلیکٹ کر لوں گا۔
تو میں نے کس پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے، یہاں پہ میں لوکل میں لینا چاہتا ہوں، انٹرنیشنل میں نہیں، لوکل سے مراد پاکستان میں رہ کے کرنی ڈگری، انٹرنیشنل ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آؤٹ کنٹری ہیں، کسی دوسرے یعنی پاکستان سے آؤٹ سائڈ کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کس میں لینا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ بی ایڈ 2.5 ایئر میں، اس کو کر دیں گے آپ ایڈ پروگرام اور نیچے کر دیں گے سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن۔ تو اسی طرح یہ دیکھیے کہ یہ آپ کا سیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو، ادھر بھی آپ کا جو ہے 20% آ چکا ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ جو اب آپ کریں گے جی پرسنل انفارمیشن کو سارا فل کر لیں گے، اور اس کے بعد اکیڈمک ریکارڈ یہ وہ باقی میں یہ جو جلدی آپ کو کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، یہ پروفیشنل ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کو آپ ایز اٹ از ایسے سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن کر دیں گے تو یہ سیکشن بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں لمبی چوڑی کوئی بات لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ کر لیں گے جناب باری باری، چونکہ ہم نے سارے سیکشن پورے کرنے ہیں، کورس انفارمیشن آپ سلیکٹ کر لیں۔ حالانکہ پرسنل انفارمیشن پہلے کرنی چاہیے، لیکن میں نے اس کو مطلب ابھی سکپ کیا ہے، میں باقی آپ کو ابھی سیکشن جو پورے کرنے دکھا رہا ہوں۔ یہ جو سبجیکٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ یونیورسٹی کی طرف سے سلیکٹڈ ہیں، آپ یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کو آپ کر لیں ایڈ کورس اور اس کو کر دیں سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن کر دیں، تو یہ سیکشن بھی آپ کا جو ہے سیم اٹ از ایز اے مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ ابھی اکیڈمک ریکارڈ ہے وہ پورا کر لیں۔ آپ نے 14 ایئر ڈگری کی انفارمیشن انٹر کر دی ہے، ابھی آپ نے میٹرک کی کرنی ہے، تو آپ یہاں پہ کر لیں جی سب سے پہلے میٹرک کر لیں۔ میٹرک آپ نے کی سائنس میں کی، آرٹس میں کی، اس کے بعد آپ نے کہاں سے اس کو کیا تھا، اس کے بعد آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ آپ نے جو سٹارٹ کب کی تھی اور پاس کب کی تھی۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا لکھ دیں گے رول نمبر، ایگزام ٹائپ اینول تھا، مارکس کتنے لیے، اور اس کے بعد آپ کے جو ٹوٹل مارکس تھے وہ کتنے تھے۔ یہ آپ نے انتہائی احتیاط سے اپنے سارے جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ سے دیکھ کے اس کو فل کرنا، اور اس کو کر دیں گے سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن۔ تو آپ کی میٹرک بھی ہوگی، ابھی آپ نے گریجویشن بھی ہوگی، ابھی آپ نے جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ بھی اس کے اندر انٹر کرنی ہے، تو پھر ایڈ ریکارڈ پہ آئیں گے۔ دوبارہ آپ سن لیں کہ آپ نے دوبارہ جب کرنا ہے تو جب بھی آپ نے کوئی ایجوکیشن لیول یہاں پہ انٹر کرنا ہے تو کہاں پہ آنا ہے، ایڈ ریکارڈ کے اوپر۔ اب آپ کر لیں گے جی آپ نے انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ یہاں پہ کرنا ہے، تو میں نے کی ہوئی ہے ایف ایس سی۔ اس کے بعد آپ نے کس بورڈ سے کی تھی، اس کے بعد آپ نے یہ کب پاس کی تھی، میں نے 12 میں پاس کی، تو اس کا مطلب ہے سٹارٹنگ ایئر اگر 10 تھا تو ظاہر ہے پاسنگ ایئر جو ہے وہ 12 میں ہوگی، رائٹ۔ رول نمبر یہاں پہ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اینول کیا تھا، کتنے مارکس لیے تھے، اور اس کے بعد جو ٹوٹل مارکس تھے یہاں پہ لکھیں گے ٹوٹل مارکس، اور آپ نے لیے کتنے، اور سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن جو ہے وہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے یہاں پہ ساری کوالیفیکیشن جو ہے وہ انٹر کرنی ہے۔ میں نے گریجویشن کی ہوئی تھی، میٹرک اور ایف ایس سی، اگر آپ نے ماسٹر بھی کیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو کر لیں چیک اور سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن کر دیں، تو آپ دیکھیے کہ یہ سیکشن بھی ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ ابھی ہم پرسنل انفارمیشن کو فل کرتے ہیں۔ یہ سیکشن بڑا اہم ہے، اس کو آپ نے انتہائی احتیاط سے استعمال کرنا ہے، خاص طور پہ اپنا نیم، CNIC، یہ ساری چیزیں۔ تو یہاں میٹرک سرٹیفکیٹ آپ نے اپنے سامنے رکھ دینا ہے اور اپنا نام اچھے طریقے سے فل کرنا ہے۔ تو یہاں میں اپنا ہی نام یوز کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میل سنگل ہیں یا میریڈ ہیں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یہاں پہ کر لیں۔ تو یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ دینا ہے، میل، اپنی ڈیٹ آف برتھ آپ انٹر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ نے ریلیجن، بلڈ گروپ اگر جو بھی ہے آپ کا، میرا بی پازیٹیو ہے، اور اس کے بعد ڈسیبلٹی اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ فادر کیا کرتے ہیں، فادر کا نیم آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اور زندہ ہیں، اور ان کا شعبہ کیا ہے، تو جاب کرتے ہیں یا جاب لیس ہیں وہ آپ نے لکھ دینا ہے، یا لیبر ہے، جو بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے والد صاحب کا موبائل نمبر یہاں پہ انٹر کر دینا ہے، یہاں سے کوڈ سلیکٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ ان کا موبائل نمبر انٹر کر دیں گے۔ یہ سیکشن ہو گیا جی۔ اس کے بعد نیکسٹ سیکشن ہے جی گارڈین انفارمیشن۔ اگر جو آپ نے اوپر والدین کا کر دیا، اگر کوئی اور گارڈین ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو
کاپی ایز فادر انفارمیشن، آپ اس پہ کلک کر دیں. تو اگر نہیں کرنا چاہتے تو بے شک آپ نہ کریں کیونکہ آلریڈی اوپر انفارمیشن آ چکی ہے. یہ بھی ختم ہو گیا سیکشن. نیکسٹ آ جائیں. یہاں پہ نیشنلٹی سلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا CNIC نمبر انٹر کر دیں گے. یہاں پہ پاکستان جو آپ کا صوبہ ہے وہ کر دیں گے. اس کے بعد آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے آپ وہ کر دیں گے. اس کے بعد جو تحصیل اس کی بنتی ہے، اور یہاں پہ آپ نے اپنا مکمل ایڈریس لکھ دینا ہے. یہاں پہ آپ نے مکمل ایڈریس لکھنا ہے. یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر یہاں پہ اس پورشن میں آپ کا جو ایڈریس ہے وہ نہ آ رہا ہو تو تھوڑا سا ایڈریس یہاں لکھ دیں اور باقی سارا ایڈریس یہ جو نیچے لائن بنی ہوئی یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ شہر میں رہتے ہیں یا دیہات میں رہتے ہیں. تو اس کے بعد اس کا ڈسٹرکٹ کا جو پوسٹل کوڈ ہے وہ لازمی لکھنا ہے. وہ پوسٹل کوڈ آپ کیسے لکھیں گے؟ وہ آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں کہ جس کا بھی آپ نے چیک کرنا ہو. فرض کرو آپ سرگودا کا چیک کرنا چاہتے ہیں تو سرگودا پوسٹل کوڈ اس طرح کر کے آپ لکھ دیں گے، انٹر کر دیں گے تو سرگودا کا پوسٹل کوڈ آپ کے سامنے آ جائے گا. نیکسٹ آ گیا جی، جو انفارمیشن آپ نے اوپر دے دی ہے اگر تو وہی آپ کا جو پرماننٹ ایڈریس ہے وہی ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ دوبارہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا پرماننٹ ایڈریس اور ہے اور آپ ابھی کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو یہاں اپنا ایڈریس لکھنا ہے وہ اس طرح کا ہو کہ اس کے اوپر ڈاک بھی پہنچ جائے. تو اگر آپ کا پرماننٹ ایڈریس جو ہے وہ مختلف تھا اور جو عرضی ابھی ایڈریس ہے وہ مختلف ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں تو آپ یہاں پہ وہ سارا فل کریں گے. اس ایک لائن میں نہ آ رہا تو آپ ان 2 لائنوں میں، اور پوسٹل کوڈ پھر اس علاقے اس ڈسٹرکٹ کا آپ نے لکھنا ہے جس میں آپ ابھی رہ رہے ہیں. نہیں تو اگر وہ پیچھے والا ایڈریس ہی آپ کا پرماننٹ اور جو موجودہ ایڈریس ہے وہ سیم ہے تو آپ اس پہ کر دیں گے تو یہ سیکشن بھی اس طرح ہو جائے گا. نیکسٹ ہے جی ڈسٹرکٹ لیول ڈومیسائل. آپ کا پنجاب کا ہے یا آپ کا جو آپ کا ضلع ہے وہ آپ کر دیں گے. ای میل اگر ہے تو زبردست ہے، اپنا ای میل لکھ دیں گے، ٹیلی فون نمبر لکھ دیں گے. آپ کا موبائل اپنا یہاں پہ آپ نے موبائل اچھے طریقے سے کوڈ دیکھ کے لکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ سارا لکھنے کے بعد آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جن کے ساتھ یہ سٹار بنا ہوا ہے نا وہ فیلڈ بہت ضروری ہوتی ہیں، ان کو آپ نے فل کرنا لازمی ہے. تو آئی ہیئر بائی کنفرم دیٹ انفارمیشن پہ کریں گے، اس کو کر دیں گے چیک اور سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن پہ کر دیں گے کلک. اب یہ ہمارا جو آخری سیکشن ہے وہ یہ فوٹوگراف وغیرہ اپلوڈ کرنے کا ہے جو آپ نے بنائی ہوں گی. ظاہر آپ نے ڈاکومنٹ کی ساری آپ پکچر بنا لیں گے. سب سے پہلے اپنا تو یہ فوٹو آپ اپلوڈ کر دیں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کریں گے نا اپلوڈ، ایکشن اپلوڈ، تو دیکھیے پکچر آپ کی آ چکی. اب باری باری آپ نے اسی طرح اپنا CNIC اپلوڈ کر دینا ہے. فوٹو پہلے کر لیں اور اس کے بعد آپ نے کر دینا اپنا CNIC کے بعد CNIC فوٹو کے بعد آپ نے اپنا CNIC اپلوڈ کرنا ہے. تو اس کا میں آپ کو ٹپ بتا دیتا ہوں. یہ میرا CNIC ہے، اس میں یہ دونوں تصویریں میں نے اوپر نیچے رکھ دی ہیں. مائکروسافٹ ورڈ اوپن ہے میرے پاس تو میں اس کو کر لوں گا ایکسپورٹ کر کے اس کی PDF بنا لوں گا. رائٹ، تو یہ فائل جو ہے وہ میں اپلوڈ کر دوں گا. تو اس طرح یہ میرے سامنے PDF بنے. میں نے بس اس کو تھوڑا سا چھپا دیا ہے پرائیویسی کی خاطر. بس ویٹ کرنا ہے اور دیکھیے گا کہ ہماری جو پکچر ہے وہ سکسیسفلی اپلوڈ ہو گئی ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو بھی کر دوں گا اپلوڈ. تو یہ پہلا میری پکچر بھی میں نے اپلوڈ سکسیسفل کر دی ہے. ابھی میں نے بے فارم سلیکٹ کر کے اس کو بھی اپلوڈ کر دوں گا اور ویٹ کروں گا. یہ اس کو کر دیں گے اپلوڈ. اسی طرح لوکل ڈومیسائل اگر آپ کا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کو رہنے دیں. فادر CNIC اب مینڈیٹری ہے، یہ آپ نے فادر CNIC اپلوڈ کر دینا ہے. اس کی بھی ظاہر ہے آپ پہلے PDF فائل جو ہے وہ بنا لیں گے تو وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوگی. PDF فائل بنانے کا یہی ہے نا کہ 2 پکچر بنا لیں، ان کو اکٹھا مرج کر کے اس کی PDF بن جائے گی. اگر مزید کوئی ایشو ہو کسی کو تو وہ پوچھ سکتا ہے. یہ CNIC بھی ہو گیا. اس کے بعد آپ نے میٹرک کی سند اپلوڈ کر دینی ہے. اپلوڈ کو سلیکٹ کر لیں. اس کے بعد آپ نے FSC کی سند سلیکٹ کر لینی ہے اور اپلوڈ کر دینی ہے. FSC کی بھی کر دیں گے. ظاہر ہے موبائل میرے تو یہ PC میں پڑی ہوئی ہیں لیکن آپ کا جو ہوگا موبائل اس کی گیلری میں کہیں پڑی ہوں گی. اگر آپ نے یہاں پہ آیا کہ B.Ed اینی ادر وہ کوئی کی ہوئی ہے یا بیچولر BA جو بھی آپ کی ڈگری ہے وہ آپ بیچولر آف ڈگری اپلوڈ یہاں پہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اپلوڈ. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کا فوٹو ہونا ضروری ہے، آپ کا بے فارم ہونا ضروری ہے، آپ کی میٹرک کی سند، FA کی سند، یہ B.Ed ایسوسیٹ ڈگری کی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیں. آپ گریجویشن والے پہ جو ہے ظاہر ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے اور سیو اینڈ کر دیں گے نیکسٹ.
تبھی آپ دیکھیے کہ آپ کے فوٹوگراف سیکشن بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو آپ نے پکچر کو اگر یہ کہے کہ ریسائز کرنا ہے تو آن لائن کافی ایپ موجود ہیں, پکچر کو آپ وہاں سے ریسائز بھی کر سکتے ہیں. کہ سارے سیکشن اسی طرح کمپلیٹ ہو جائیں گے, باری باری آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے 99. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا 100% جو ہے وہ سارا ہو چکا ہے. جو 1% رہتا ہے وہ کیا رہتا ہے, آپ نے آ جانا ہے نیچے. جب یہ سارے سیکشن کمپلیٹ ہوئیں, جو ایک بھی یہاں کلر گرین نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اس میں کوئی ایشو نہ ہو. یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے سلیکٹ آل پہ کلک اور کر دینا ہے سبمٹ کر دیں گے تو آپ سے ایک مرتبہ وہ کنفرمیشن کا بھی کہے گا. تو یہ دیکھیے کہ یہاں پہ 100% آ چکا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا چلان آ جائے گا. اس سیکشن میں آپ نے اس کے اوپر کر دینا ہے کلک اور یہاں سے آپ کا چلان ڈاؤن لوڈ ہونا ہے. چلان ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے پرنٹ یا ایزی پیسہ. تو اس طرح کا آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ سٹارٹ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر دیں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے چلان آ جائے گا. اگر آپ فی لیٹ کروا رہے ہیں تو 5500 ہوگی, اگر ویٹ اینڈ ڈیو ڈیٹ کراتے ہیں تو 45 ہوگی. اسی طرح کی چلان آ جائے گا, آپ اس کو پے کر دیں گے. آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کوئی بھی فی, چاہے وہ ایڈمیشن کی ہو, سپلی کی ہو, نیو ایڈمیشن آپ نے لیا, وہ آپ ایزی پیسہ موبائل ایپ سے کس طرح ادا کر سکتے ہیں. یہ ایزی پیسہ ایپ میرے سامنے اوپن ہے, آپ اس کو کر لیں گے اوپن. تو آپ کے سامنے یہ جب اوپن ہو جائے گی, یہاں پہ آپ کا نام اور وہ سب کچھ آ رہا ہوگا. یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سائن ان ہو جانا ہے. یہاں پہ اپنا وہ جو خفیہ کوڈ ہے وہ آپ نے ملا لینا ہے اور آپ ہو جائیں گے سائن ان ہو جائیں گے. سائن ان ہو جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ چلے جانا ہے بل پیمنٹ کے اوپر. بل پیمنٹ میں یہاں پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے ایجوکیشن, آپ اس کو سلیکٹ کر لیں گے. تو یہاں پہ یہ تیسرے نمبر پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. یہاں پہ آپ نے چلان نمبر انٹر کر دینا ہے. چلان نمبر جو ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گا, یہ دیکھیے یہ ٹاپ کے اوپر یہ جو نمبر لکھا ہوا ہے یہ آپ نے وہاں پہ انٹر کر دینا ہے. اب یہاں پہ آپ نے وہ جو چلان نمبر ہے وہ انٹر کر دینا ہے جو ابھی میں نے آپ کو شکل میں بھی اس کی جو فگر تھی اس میں بھی دکھایا ہے. آپ کریں گے نیکسٹ. تو یہ دیکھیے یہاں پہ وہ جو فیس ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ چلان کتنی فی ہے, یہ آپ نے پے کرنا ہے. نیچے ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آ چکی ہے. تو یہاں پہ پے ناؤ کے جو ہی آپ سلیکٹ کریں گے تو یہ فی جو ہے وہ آپ کی پے ہو جائے گی. تو یہ ایک مختصر سا طریقہ ہے کہ جب آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فی ایزی پیسہ ایپ سے ادا کرنی ہو. اسی طرح آپ کا ایڈمیشن ایک لحاظ سے آپ کی طرف سے مکمل ہو جائے گا. اب آپ نے یونیورسٹی رسپانس کا انتظار کرنا ہے کہ یونیورسٹی آپ کو کوئی آبجیکشن تو نہیں لگاتی. آپ نے وقتاً فوقتاً یونیورسٹی کا جو آپ نے پورٹل بنایا اس کو آپ نے چیک کرتے رہنا ہے کہ کوئی آبجیکشن وغیرہ تو نہیں لگا. تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. بس اپنا موبائل آن رکھنا ہے, اس کو چیک کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد اپنا ای میل چیک کرتے رہنا ہے. اگر کوئی آبجیکشن ہو تو وہ آپ ڈاکومنٹ کا ہی زیادہ تر ہوگا, وہ آپ نے ڈاکومنٹ اگر وہ کہیں کہ آپ دوبارہ اپلوڈ کریں تو ان کی کوئی اچھی سی پکچر بنا کے ٹیسٹ کروا کے آپ نے دوبارہ جو ہے وہ پکچر اپلوڈ کر دینی ہے. تو یہ مختصر سا ایک طریقہ تھا کہ آپ نے کیسے AIUU میں ایڈمیشن لینا ہے. اس کے بعد اب آپ کو جو ہے کچھ مہینہ ٹھہر کے آپ کو ایڈمیشن کنفرمیشن کا میسج آ جائے گا. جب آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ وہ ڈیٹ آ جائے گی کتنے بجے اور کس ٹائم پہ آپ نے جو اپنا ایڈمیشن ہے وہ سبمٹ کیا ہے. یہاں وہ ساری انفارمیشن آ جائے گی. یہاں پہ اسٹیٹس آ رہا ہے ایڈمیشن کا, تو آپ کی آلریڈی ایڈمیشن جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ چلی گئی ہوگی. تو اب آپ چیک کر لیں جب آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا تو یہاں پہ غور سے دیکھیے آگے ایک لنک آ چکا ہے اور اس کے نیچے آپ کا یوزر ID اور پاسورڈ بھی آ چکا ہے. تو یہ اس وقت ہوگا, یعنی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ نے فی پے کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی فی جو ہے وہ پیڈ ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ پیڈ آ جائے گا, یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پیڈ, ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ سٹیٹس چینج ہو گیا اور یہاں پہ جب یہ چینج ہو جائے گا تو اس کے تقریباً 15-20 دن بعد آپ نے دیکھنا ہے تو یہ لنک آپ کو ملے گا ایڈمیشن کنفرمیشن کا. آپ کو ویسے میسج بھی آئے گا. تو یہ جو ایک گرین سی پٹی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر CMS پورٹل کا آپ کے سامنے یہاں پہ لنک اوپن ہے
اور یہاں یوزر آئی ڈی پاسورڈ اوپن ہو چکا ہے، آ چکا ہے یونیورسٹی کی طرف سے۔ آپ جب اچھا تو جب آپ ادھر کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہوا۔ اب یہ آپ کا وہ سارا ہے جو سی ایم ایس پورٹل ہے۔ تو اب آپ نے وہ یوزر نیم اور پاسورڈ جو ابھی آپ کو یونیورسٹی نے جاری کیا ہے وہ یہاں پہ انٹر کر کے تو آگے آپ کو ٹیوٹر انفارمیشن، بک کی انفارمیشن اور سارا کچھ اس پورٹل سے آپ کو ملنا ہے۔ جو بیک والا جو پورٹل تھا اس سے صرف آپ کو کیا ملا ہے؟ اس سے صرف آپ کو ساری جو تھی وہ ایڈمیشن کنفرم وغیرہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا طریقہ کار تھا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے اگر مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ کو بک اور اس طرح کی انفارمیشن نہیں ملنی، یہاں پہ صرف آپ کو ایڈمیشن کنفرمیشن کی ملنی ہے، جبکہ آپ کا سارا ریکارڈ پھر اس کے اوپر شفٹ ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔